وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ عمن والوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو رحمت والی زندگی عطا کی. زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا چل رہا تھا اور وہ زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ ہے، ان سب زمانوں میں افراد، گروہ، قومیں اپنے اپنے رواج پر، اپنے اپنے مزاج پر اپنی زندگیاں گزار رہی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر جو ترتیب زندگی ہمیں عطا کی، اس ترتیب زندگی کی ابتدا انتہا سب کچھ خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ترتیب زندگی انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں تھی بلکہ انسانوں کے خالق اللہ کی بنائی ہوئی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ رسول، ان کے متعلق کہہ دیا گیا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی خواہش سے. اگر انہوں نے کسی سے کہی ہے کہ صبح یوں کیا کرو اور دوپہر یوں کیا کرو اور شام یوں کیا کرو، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کہی ہے، اپنی خواہش سے نہیں کہی. ان هو الا وحی یوحی، وہ تو جو کچھ کہتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. لہذا جو زندگی کی ترتیب بتلائی ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، وہ ساری ترتیبیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر پہنچائی گئی ہیں بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو دنیا پہلے تھی اور جو دنیا اب ہوتی چلی جا رہی ہے، اس دنیا میں دنیا مقصود ہے. وہ مسلمان ہو کافر ہو، اس کی زندگی دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کی صبح، اس کی زندگی کی شام اس دنیا کے حصول کے لیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زندگی کو لے کر آئے، اس زندگی میں دنیا دھوکے کا گھر ہے. دھوکے کا گھر. کتنی بات الٹ دی گئی. دنیا جس کو کمانے کے لیے ہر معاشرہ اپنی ساری قوت کو لگایا کرتا تھا، اور اب ہر معاشرہ اپنی ساری قوت کو لگا رہا ہے، وہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے. کسی کو پتہ چل جائے
کہ جو آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اگر اتنے پیسے جمع کرا دو گے تو یہ اگلے مہینے ڈبل ہو جائیں گے، یہ اگلے سال ڈبل ہو جائیں گے، اور پتہ چل جائے کہ ارے یہ آدمی تو دھوکے باز ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ پڑوسی نے بتایا، میرے پڑوسی نے یا اس کے پڑوسی نے بتایا کہ دھوکے باز ہے، اس پر اعتماد نہ کرنا۔ اور اب کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا دھوکا دھوکا۔ پڑوسی نے نہیں بتایا، میرے تیرے جیسے کسی انسان نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی۔ میں نے کہا ما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہ کہتے ہیں جو اللہ اس پر وحی کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا برباد کر دینے والی ہے، جو اس سے جی لگاوے اس کو یہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے، جو اس میں اپنے وسائل کو ڈالے ان کے وسائل کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں بتائی، سکھائی، کر کے دکھائی، جس پر امت کو چھوڑ کر گئے، اس میں دنیا کی حیثیت بالکل نہیں تھی، اس میں اصل حیثیت آخرت کی تھی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام آ کر بتایا کرتے تھے، جب لوگ تبدیل ہو جاتے نبی کے جانے کے بعد تو اللہ دوسرا نبی بھیجتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، آج کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اللہ رب العزت نے چھوٹی بڑی ہر قسم کی چیز اپنے نبی کے ذریعے امت کو بتلا دی۔ کوئی زمانہ ایسا آئے، کوئی علاقہ ایسا ہو، کوئی قوم ایسی ہو، اور اس کے اندر یہ بات آ جائے تو کیا کریں گے؟ نبی نے بتا دیا کیا کریں گے۔ کوئی کھانا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، لیکن وہ سب کس چیز کی گرد گھوم رہی ہے؟ اس بات کے کہ دنیا کے لیے تم نہیں بنے ہو، تو پھر کس کے لیے بنے؟ تو فرما دیا الدنیا خلقت لکم، دنیا کے لیے تم نہیں بنے ہو، دنیا تمہاری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ الدنیا خلقت لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہاری خدمت کے لیے۔ وخلقتم، اور تم بنائے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، کیوں؟ کس چیز کے لیے؟ للآخرہ، اپنی زندگی کی ترجیحات کو بالکل الٹنا پڑے گا۔ جس زندگی میں بھی ہم ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ بہت بڑا سوال یہ نشان ہوتا ہے، کیا اکمل صاحب کیا بات کریں، کیا مطلب ہے دنیا چھوڑ دیں؟ کیا مطلب دنیا نہ کمائیں، بی بچوں کے جنگل میں نکل جائیں؟ اسلام میں تو رہبانیت منع ہے، ہم یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ایک بات یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو کچھ صبح سے شام تک کرتے ہیں اس کے کرنے میں پیش نظر دنیا کی کمائی ہوتی ہے، دنیا کا حصول ہوتا ہے، وہی سارا کچھ کام آخرت کے حصول کے لیے کرنے لگے۔ اور میں نے جیسا عرض کیا، رسول نے جو زندگی دی ہے وہ ساری ایسی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو زندگی کسی اور نے دی ہے، جس زندگی کا غلغلہ کہیں اور ہے، جس زندگی کے رواج پر چلنے والے کہیں اور ہیں، ان کی بات نہیں ہے، وہ تو ساری کی ساری دھوکے والی دنیا کے اندر ہے۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم بھی ان کے خیال پر ہیں۔ کسی کی طبیعت خراب ہو، اب کیسا ہے؟ جی اچھا ہے۔ پھر پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہ جی اب تو بہت اچھا ہو گیا۔ اچھا اب کیا حال؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو اگلا سوال کیا؟ کام پہ جا رہا ہے؟ ہاں، ٹھیک ہونے کا معیار کیا ہے؟ اب دنیا کمانے لگا یا نہیں؟ اگر دنیا کمانے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا ہے۔ پوچھو کسی سے کہ کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ مسجد جانے لگا ہے؟ اب طبیعت ایسی ہو گئی کہ گھر سے اٹھ کر مسجد خود چلا جایا کرے، یہ نہیں کوئی پوچھتا۔ اور جب
یہ ہدف الٹے ہو جائیں تو آدمی کے سارے معاملات الٹے ہوتے ہیں. الٹا ہو گیا نا ہدف. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، ہماری ساری زندگی کا ہدف دنیا، تو ہمارے سارے اعمال بھی دنیا والے. ہم نے شاید یہ قصہ پہلے بھی سنایا ہوگا آپ کو، حاجی صاحب سے سنا تھا رحمت اللہ علیہ سے، کہ ایک آدمی کسی سمندر کے نیچے کے کنارے بیٹھا مچھلیاں پکڑ رہا تھا. دوسرے آدمی نے اس کو دیکھا تو پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں. دیکھ رہے تھے؟ کہاں ڈور تو تم نے ڈال رکھی ہے، لیکن ایسے کسی کو مچھلی پکڑتے نہیں دیکھا کہ ڈور ادھر ڈلی اور تو ادھر سویا ہوا لیٹا ہوا آرام کر رہا ہے. وہ تو چوکنا ہو کے بیٹھتے ہیں. اس نے کہا یہاں مچھلیاں بہت ہیں، صبح سے شام تک میں آرام بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کی ڈور جیسے ہلتی ہے مجھے محسوس ہوتی ہے، میں کھینچ لیتا ہوں، مچھلی آ جاتی. اتنی مچھلی ہوتی ہے کہ میرا دن کا گزارا ہو جاتا ہے. اس نے کہا لیکن اگر تم ذرا ہوشیاری سے مچھلی پکڑو، اس طرح لیٹے لیٹے آرام کرتے کرتے نہ کرو، محنت کرو تو زیادہ مچھلیاں آ جائیں گی. اس نے کہا بھائی میرے باپ اور میرے دادا ہم سب یہی کرتے چلے آئے ہیں، ہمیں اتنی مچھلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے. کہنے نہیں تم سمجھتے نہیں ہو، ہماری طرف کوئی ہوگا ہوشیار نا، تم سمجھتے نہیں ہو. اگر تم ہوشیاری کے ساتھ مچھلی پکڑو گے تو تمہارے پاس زیادہ مچھلی آئیں گی. اس نے کہا کھائیں گے تو اتنے ہی جتنا ہم پکڑتے روزانہ. تو کہا نہیں نہیں نہیں، زیادہ مچھلی آ جائے تو تم جتنی کھانے کی ہے کھانا، بقیہ کو بیچ دینا، اس سے تمہیں پیسے ملیں گے. جب پیسے مل جائیں گے نا تو تمہارے پاس جال ہوگا، پھر جال ڈالو گے نا زیادہ مچھلی آئیں گی. اس نے کہا بھائی صاحب مجھے جتنی مچھلیوں کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. اب اگر میں جال پکڑ کے بہت جال سے پکڑوں گا مچھلی، بہت مچھلی مل جائے گی تو کروں گا کیا؟ انہوں نے کہا جب جال سے تو مچھلی پکڑو گے اور بہت مچھلی آئے گی تو جتنی کھانی ہے کھانا اور باقی کو بیچ دینا. جب بیچو گے تو پھر اس سے تم کو مال ملے گا، اس سے تم اسٹیمر خرید لینا، اسٹیمر، اس سے اسٹیمر خرید لینا، بیچ سمندر میں جا کے پکڑنا، وہ بہت مچھلیاں ہو جائیں گی. اس نے کہا اللہ کے بندے کروں گا کیا؟ جتنی میری ضرورت ہے اتنی مچھلیاں مجھے سارے دن میں مل جاتی ہیں، تو جب میں اتنی ساری اسٹیمر پہ بیٹھ کے مچھلیاں پکڑوں گا تو کروں گا کیا اس کا؟ اس نے کہا بھائی تم سمجھ نہیں رہے ہو، جب یہ بہت ساری مچھلیاں تم پکڑو گے تو جتنا کھانا ہے اتنا کھا لینا، باقیوں کو بیچتے رہنا. جب تمہارے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے تو جیسے دوسرے مچھیرے ہیں نا کہ انہوں نے سمندر کے بیچ میں جزیرہ لیا ہوا ہے، اپنا جزیرہ ہوگا، اپنا محل ہوگا، تم آرام کرنا، نوکر چاکر کام کر رہے ہوں گے. تو کہنے بھائی صاحب ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ جس آرام کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد پھر تم آرام کرنا، تو وہ تو میں ابھی کر رہا ہوں. بھائی صاحب رحمۃ اللہ نے جو سنایا اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پیارے جیسی آدمی کی منزل ہوتی ہے نا اس طرح کا آدمی کا انداز ہوتا ہے. اگر منزل بہت ساری دنیا جمع کرنے کی ہے، بس دنیا ہی دنیا ہو، دنیا ہی دنیا ہو، اس کی زندگی کا انداز اس سے بالکل مختلف ہوگا جس کے سامنے یہ کہ میری آخرت بن جائے. اس کو پتا ہے میری 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے رب نے میرے بچوں کا نظام بنا کر رکھا ہے. ہمارے ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو رہا ہے اور ساتھی آئے اور کہنے کے دیکھو عمر تم نے کچھ نہیں کیا، ساری زندگی تم نے جو کچھ تھا وہ بھی بیت المال میں ڈلوا دیا. اب تمہارے پاس کتنے ہیں؟ تو اتنے درہم ہیں، 10 12 15 یا اس سے بھی کچھ کم. اور تمہارے اتنے بچے ہیں، 10 11 12 ایسے. تو فرمایا کہ میں نے حلال کمایا تو اتنے ہی میرے پاس بچے ہیں.
میرے بچوں کے روزی کا ذمہ اللہ نے ایسے ہی لے رکھا ہے جیسے میرا ذمہ لے رکھا تھا. اگر میں بہت سارا مال، اگر میں ان کو نیک بنا کر چھوڑ کر جا رہا ہوں تو نیک آدمی کی اللہ نے پرورش کی ذمہ داری لی ہے. وَيَتَّقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے روزی آ سکتی ہے. اور اگر وہ اچھے نیک نہ نکلے تو کیا میں ان کی گناہوں کے لیے اپنے مال جمع کر کے چھوڑ کر جاتا کہ چلو تم اس سے عیاشیاں کرو؟ اور جو تاریخ میں لکھا ہے بڑی بڑی عجیب بات ہے. وہ یہ لکھا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے سارے بچے بالآخر حکومت کی طرف سے گورنر بنائے گئے علاقوں کے. بھائی جس طرح کی ہمارا آپ کا ہدف ہوگا نا، ہدف جہاں جس طرف جانا ہے اس طرح کی زندگی کا طرز ہوگا ہمارا. ہماری صبح بھی ویسی ہوگی، ہماری شام بھی ویسی ہوگی. ہماری سوچ بالکل 180 درجہ الٹ ہوگی اس سے جس کا ہدف دنیا ہے. کیا وہ شعر جو اکثر پڑھتا ہوں آپ کو، قدم سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، مرقد یعنی قبر، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا. اچھا کوئی آدمی ایسے سڑک پر چلا جا رہا ہوں، ایسے سامنے جا رہا ہوں اور دیکھ ادھر رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ ٹکر ہوگی، حادثہ ہوگا. ڈاکٹر وحید عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا. کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ میں تو قبر میں جانے والا ہوں، میں تو مرنے والا ہوں، اور نظر کہاں لگی ہوئی ہے کیسے کتنی دنیا آ جائے میرے پاس. اور دنیا میرے دوست دھوکے کا گھر. دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے. لہذا جس کو آخرت کا احساس نہیں ہے وہ دنیا میں گھر بنا رہے بنا رہے بنا رہے. وہ دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. دنیا اس کا مال جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم سنا ہو آپ کو. میرے دوستو جب منزل بدل گئی، منزل وہ نہ رہی جو دنیا داروں کی تھی، منزل وہ بنا لی جو دینداروں کی ہے، تو پھر آدمی ایسے ماحولوں میں آتا ہے جن ماحولوں کے اندر یہ بات ہوتی ہو. دنیا کماتے رہے سارے دن، دنیا دنیا کی بات ہوئی، پھر ایک نیک ماحول میں آ کر بیٹھ گئے، تھوڑا سا تازہ دم ہوئے، اگلے دن پھر گئے، پھر دنیا دنیا دنیا، پھر نیک ماحول میں آ کے بیٹھ گئے، پھر دنیا آخرت کی یاد تازہ ہوئی. یہ ترتیب زندگی ہے. اگر نیک ماحول میں بیٹھنے سے دنیا کی رغبت کم نہیں ہوئی اور آخرت کی رغبت نہیں بڑھی تو دو باتیں ہیں. یا تو جس کو آپ نیک ماحول سمجھ کر بیٹھ رہے ہیں وہ نیک ماحول نہیں ہے، اور دوسری بات وہ تو نیک ماحول ہے میرے اندر وہاں سے کچھ لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. میرے اندر وہ صلاحیت ہی اللہ نے نہیں رکھی کہ میں نیک لوگوں سے نیک باتیں لے سکوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نیک ماحولوں میں بیٹھنے سے سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے، آدمی کی فکر بدل جاتی ہے. بہت دکھ اور بہت افسوس، اخبارات تو بھرے ہوئے ہیں. برف باری دیکھنے گئے تھے، برف تو دیکھی ہے نا، فریج میں تو سب نے برف دیکھی ہے، سخت والی بھی دیکھی ہے، نرم والی بھی دیکھی. برف باری کہ اوپر سے گرتی ہو تو کیسی لگتی ہے. کیا زندگی اتنی سستی ہے کہ ہم اس کے اوقات کو اس میں ضائع کریں کہ برف کیسی گرتی ہوگی، کیسا لگتا ہوگا، کیسا ماحول ہوتا ہوگا، کتنے مزے آتے ہوں گے. زندگی اتنی سستی ہے. پھر عرض کر رہا ہوں، دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں. جب آدمی دینی ماحول میں بیٹھے گا اس کا ذوق بدل جائے گا. ایسا ذوق ہوگا کہ جب تھکن ہو جائے گی
تو کہے گا چلو 2 رکعت نماز پڑھوں بڑا مزہ آئے گا، اللہ اکبر. اس کی تھکن کس سے دور ہوگی؟ نماز سے دور ہوگی. اس کو کرکٹ کا میچ دیکھنے میں دلچسپی نہیں ہوگی، اس کو یہ ہوگا کہ آج میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے. اس کی سوچ کا، فکر کا، تفریح کا، ہر چیز کا انداز بدل جائے گا. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، نمازی پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، ہماری سوچ اور فکر ابھی نہیں بدلی ہے. ہر آدمی اس وقت 99 کے پھیر میں کیسے یہ والا 100 مکمل ہو جائے، اور جیسے وہ 100 مکمل تھا تو اب اگلا والا 100 کیسے مکمل ہو جائے. سوچ نہیں بدلی کہ یہ دنیا کا مال ہمارے کام کا نہیں ہے. خانقاہوں میں آنے والوں کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، دعوت والوں کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، علم والوں کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی. اگر نہیں بدل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ماحول ہمارے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہا، یا ماحول تو بڑا اچھا تھا، ہم اس لائق نہیں رہے کہ ہمیں وہاں سے نفع حاصل ہو. ہم نے تو تصویر نہیں دیکھی، صرف اخبار میں وہ برف میں دبی ہوئی گاڑیاں، مگر جن لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ شاید کلپ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ پڑے پیچھے، کوئی نوجوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ایسے پڑے. یا اللہ، سوچو ذرا اس بات کو. کوئی آدمی آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، شور کرتا ہے، اور یہ آدمی جب ٹھنڈک کی لپیٹ میں آیا ہوگا تو اس کو کیا ہو رہا ہوگا. میں تو مطلب سوچا، میں نے دماغ میں میری بات آئی کہ کسی ڈاکٹر سے میں بات پوچھوں گا کہ کیا ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. آدمی ٹھنڈ سے پھر جمتا ہوگا اس کو اندر کیا لگتا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ایک یہ آدمی پریشان، اور ایک دوسرا آدمی جو اس گاڑی میں موجود ہے زندہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو جان دیتا ہوا دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ پہلے ابا ہاں نہ جواب دے دیتے، اب وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. کیا گزری ہوگی اس وقت. یہ دنیا کے واقعات، حالات، یہ ہماری عبرت کے لیے ہے. ہم اپنی طرف نظر کریں. جب برف گرتی ہے تو ہمارا جی کیا چاہتا ہے؟ ارے فلاں 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 جو ہے وہ کاغان ناران مری اقتباد گیا ہوا ہے، ہمارے پاس ہوتے کاش تو ہم بھی جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سوچ بدلی نہیں ہے. کدھر جا رہا، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے. ہم تو جس وقت اس طرح دیکھیں کہ کوئی آدمی دنیا میں زیادہ مشغول ہو گیا اور اس کی دلچسپیاں مذہب سے غیر مذہب کی طرف چلی جا رہی ہیں، وہ دنیا کو دھوکے کا گھر سمجھنے کے بجائے مزے اڑانے کا گھر سمجھتا ہے، فوراً دعا پڑھنی چاہیے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اے اللہ، یہ جو بیمار کو پڑھنے کی دعا ہے کہ اللہ جو تو نے اس کو اس مصیبت میں تکلیف میں ڈالا ہے، یہ دعا اس لیے ہے کسی مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں. ہم نے بزرگوں نے سنا ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہے تو اس کو دیکھ کر کے بھی دعا پڑھ دیا کرو. ہم کو لگ رہا ہے کہ وہ مزے میں ہے، وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مرا تھا تو کس حال میں گیا تھا. ہمارا مسئلہ زندگی اور موت نہیں ہے نا. جو نمازی اس کو بھی موت آنی ہے، جو شرابی اس کو بھی موت آنی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نمازی تھا، کہ جو کوئی آدمی جو مر گیا، وہ مرنے والا آدمی کس حال میں مرا. وہ جیا تو کیسے جیا، مرا تو کیسے مرا. ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم کو ہرگز موت نہ آئے اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوائے اس حال کے کہ تم مسلمان ہو. ابھی نماز سے پہلے بھی شب آباد والی مجلس میں یہ بات کی، لیکن وہ مختصر وقت ہوتا ہے، مختصر بات کی تھی. اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. لیکن دوسری طرف اس کا دوسرا ترجمہ الا وانتم مسلمون، اس حال میں ہو کہ تم اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہو. یعنی جب تم کھا رہے ہو تو میں سوچتا ہوں کہ بھئی اللہ کے سامنے میں نے تو سرنڈر کر دیا، تو اب تو مجھے وہ کرنا ہے جیسے ویسے کھانے سے اللہ نے کہا تھا کھانے کے لیے.
اب پی رہا ہوں تو مجھے تو ویسے پینا ہے جیسے اللہ نے کہا تھا پینے کے لیے، اب پہن رہا ہوں تو مجھے تو وہ کرنا ہے جیسے اللہ نے کہا تھا پہننے کے لیے، میں ابھی جا رہا ہوں تو مجھے تو اس طرح جانا ہے جس طرح اللہ نے مجھے کہا تھا جانے کے لیے۔ تو جس وقت اللہ نے مجھے بلایا ہے تو اس وقت میں وہی کر رہا تھا جو اللہ نے کہا تھا، یا کچھ اور کر رہا تھا؟ ان لمبے سفروں میں اللہ کرے ہمیں بدگمانی کسی پر نہیں ہے، اللہ کرے کہ وہ سب نمازی ہوں، اللہ کرے کہ ان کی رستے میں نماز قضا نہ ہوئی ہوں۔ ڈر تو یہ لگتا ہے کہ جب آدمی اس طرح کے سفروں پہ جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کیا دیندار لوگوں کا جیل نہیں جاتا کہ وہ بھی کچھ تفریح کریں؟ چاہتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ یہ تفریح نہیں کرتے، ان کی تفریح الگ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صبح چہل قدمی کرتے تھے 5 میل، ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن میں تدبر کرتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے کہ قرآن جو پڑھ رہا ہوں، ایسا مطلب نہیں تیز تیز پڑھنا، ہاں قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسے پتا چلا کہ ایک دفعہ ساتھ والے رک گئے اور رک کر کے اپنا کاغذ قلم نکالا اور اس پر کچھ لکھا اور پھر رکھ لیا۔ ساتھ والے نے پوچھا کہ حضرت کوئی خاص بات؟ فرمایا ہاں، وہ جس آیت پر پہنچا تھا وہ ایک سوال آیا ہوا ہے، استفتاء فتویٰ پوچھا گیا ہے، تو مجھے ایک دم سے خیال ہے کہ یہ والی آیت جو ہے یہ تو اس کا جواب ہے، بتاؤ۔ ہمارے جس کو کہتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ لفظ بولانا، ہمارے ٹیسٹ بدل گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ ہمارے ٹیسٹ ان لوگوں کے ہو گئے ہیں جن کے سامنے صرف دنیا ہے، جن کے آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی کافر، اللہ معاف فرمائے۔ مسلمان ہیں ہم، اللہ کا شکر ہے کلمہ ہمارے پاس، لیکن ہمارے مزاج، ہمارے ذوق، ہمارا ٹیسٹ بدل چکا، بالکل بدل چکا۔ سارے ذوق، سارے مزاج، ساری خواہشات وہ ان لوگوں کی ہیں جن کے سامنے دنیا ہے ہی نہیں، آخرت ہے ہی نہیں، جن کے سامنے دنیا اصل ہے۔ بہرحال تو اس لیے یہ مختصر سی بات عرض کر دی ہے کہ بھائی دیکھو، جس ماحول میں آنا جانا کر رہے ہو وہ ماحول بہت اچھا ہے، اور یہ بات سوچنا کہ اس ماحول کے اندر ہمیں بدلنے کی صلاحیت نہیں تھی، یہ تو غلط ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو بدلتے دیکھ رہے ہیں۔ زندگیاں ہمارے سامنے بدل رہی ہیں ان ماحولوں میں آ کر، دعوت کے کام میں لگ کر، علماء کی صحبت میں جا کر، اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کر زندگیاں بدل رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو دوسری بات ہے کہ ہم ان مجلسوں سے، ان صحبتوں سے کچھ لینے کے قابل نہ رہے۔ دو طرح کی مٹی ہوتی ہے، ایک مٹی بڑی زرخیز ہوتی ہے، دوسری مٹی بالکل ایسے چٹان، بارش برسی اور چٹان کے اوپر سے نیچے پھسل گئے، کچھ بھی نہیں ہوا اس کا۔ اور زرخیز زمین کا کیا ہوا؟ زرخیز زمین، آہا سبحان اللہ، زرخیز زمین میں جیسی بارش ہوئی ویسے جو ہے نا وہ چیزیں اگنی شروع ہو گئی۔ کچھ نہیں ڈالو گے تو دوسرے قسم کی طرح اگ جائیں گے، رہیں گے نہیں۔ تو ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل ایسا ہو گیا جیسے چٹیل میدان۔ اس کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، دو باتیں جو ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو اذکار، معمولات بتلائے جا رہے ہیں، ان معمولات کو ان کے وقت پر دھیان کے ساتھ ادا کیا جائے، دھیان کے ساتھ۔ دیکھو یہ جو ذکر کے لائن والے لوگ ہوں، خانقاہوں میں آنے جانے والے لوگ ہوں، اور پھر ان کو خود ان کے اندر یعنی نماز میں دل نہ لگتا ہو، دھیان نہ آتا ہو، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوتا ہے کہ جو اذکار بتائے گئے ہیں ان اذکار کو دھیان سے نہیں کرتے، وہی چلتے پھرتے نمٹا دیتے ہیں، بھگتا دیتے ہیں، ثواب مل جائے گا اس کا، لیکن اس کا بدیہی ایک اثر ہے، جیسے کھانے کا ایک اثر ہے کہ پیٹ بھرے گا، تو یہ ذکر کرنے والوں کو توجہ اور دھیان کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ ذکر توجہ دھیان کے ساتھ نہیں کر رہا۔ وضو کا اہتمام، وقت کی پابندی، بیت اللہ کا رخ ہونا، اور جناب آہستہ آہستہ دھیان کے ساتھ ذکر کے اوقات میں جو معمولات بتائے گئے ان کے اوقات میں اگر ہم دھیان کے ساتھ کر لیں تو بقیہ اوقات میں بھی دھیان قائم ہو جائے گا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات دل کو زرخیز کرنے کے لیے دوسری بات کیا ہے؟ وہ ہے مجاہدہ۔ حل چلتا ہے نا تو یہ زمین کا ایک کام ہے، اور اس کے بعد پانی دینا ہے، تو پانی تو آپ نے ذکر کے ذریعے دینا ہے، لیکن جو حل چلا رہا ہے نا، مجاہدہ،
اللہ کے لیے مشقت برداشت کرنا، یہ اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اسی سے زمین اس قابل ہوتی ہے کہ آپ کے ذکر کے ذریعے دیے ہوئے پانی کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ تو مجاہدہ کیسے کریں گے؟ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیا ایک پتھر کو کے اوپر سر رکھ کر دوسرے پتھر کو سر پہ مار لینا اور اس میں خون نکل گیا تو مجاہدہ ہو گیا؟ کہنا نہیں، مجاہدہ نہیں۔ مجاہدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے میں جو مشقت آئے اس کو برداشت کرنا۔ اللہ کے دین پہ چلنے میں مشقت آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ ہم تو نماز پڑھے کے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی نہیں روکتا، نماز کے بعد گھر واپس جاتے ہیں، کوئی پتھر نہیں مارتا، مطمئن ہے اللہ کے دین چلنے کی کوئی مشقت تو ہی نہیں۔ ارے میرے پیارے، جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے رکنا، اس سے طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے۔ یہاں نظر بچاؤ، اب وہ کسی نے خط لکھ کر وہ جی دفتر سے کہا جا رہا ہے کہ موبائل لو، ہمیں تمہارا وہ نمبر چاہیے، وہ تو میں نے کہا لے لو۔ تو کل ملاقات ہو گئی تھی، میں نے کہا نہیں نہیں، وہ تو وہ کہہ رہے ہیں وہ اسمارٹ فون لو۔ اب اس پر کتنا بڑا مجاہدہ آ گیا۔ اس کے پاس اسمارٹ فون ہوگا اور اس کو اپنی نگاہوں کو غلط چیزوں سے بچانا ہوگا۔ بولو آپ تو سب ہم سے زیادہ ہوشیار ہو، ہم سے زیادہ دنیا جانتے ہیں، ہم تو بیوقوف لوگ ہیں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ایک طرف۔ جس کے پاس موبائل ہو، جس کے پاس انٹرنیٹ ہو، اس کی نگاہ غیر عورت سے بچ سکتی ہے؟ ابھی نماز سے پہلے یہ بات عرض کی ہم نے کہ بھائی اب تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو النساء حبالۃ من الشیطان، کہ عورت جو ہے شیطان کے جالوں میں سے ہے، یعنی شیطان کے جال جس سے پکڑے جاتے ہیں ان میں سے ہے۔ تو اب تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت کو کیسے دیکھیں، پھر بے پردگی شروع ہوئی، لیکن پھر بھی آدمی اپنی نگاہ بچا لیتا تھا، کچھ اپنی وجہ سے، کچھ اللہ کے خوف سے، کچھ مخلوق کے خوف سے۔ اب تو اتنے سے چھوٹے سے جیب کے اندر یوں کھولو تو عورت ہی عورت ہے، کیسے بچاؤ گے؟ اور جب بچاؤ گے تو مجاہدہ ہو جائے گا۔ اس کو طے کر لیں، طے کر لیں۔ ساری تصویر حرام ہے، حرام تصویر مرد اور حرام ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ فلانی تصویر، یہ فلانی تصویر۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں، حضرت نے فرمایا تھا ایک دفعہ، میں حضرت بیان فرما رہے تھے اور کوئی تصویر کھینچنے لگا تو حضرت نے اشارہ کیا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ بھائی دیکھو تصویر مت کھینچو، ہمارے حضرت اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ حضرت نے مائک میرے ہاتھ سے لے لیا، کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم تصویر کو مناسب نہیں، ہم تصویر کو حرام سمجھتے ہیں، یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ اور پھر تصویر بھی کس قسم کی؟ تو اس لیے طے کر لو بالکل۔ اگر پکی ضروری چیز نہ ہے، جیسے گھر کی عورت ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فلانی جگہ آرڈر دینا ہے، فلانی جگہ سے فلانی چیز لینی ہے، تو آپ کو اسمارٹ فون کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ عورتوں کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ طے کر لو ہم نے نہیں رکھنا اس کو، رکھو گے تو سب کچھ ہوگا، اس لیے کہ شیطان ایک دفعہ پھر نہیں، وہ ایک دفعہ کرتے کرتے وہاں تک لے آتا ہے جہاں تک اس کی لت پڑ جاتی، عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ وہ خاتون زچگی کے بعد اپنے کمرے میں پہنچی، اور جب ہوش آیا تو ادھر ادھر ٹٹول رہی، تو کسی نے کہا کہ بچہ تو ابھی اندر نرسری میں کرے، بچہ نہیں موبائل دیکھ رہی۔ سبحان اللہ، ہے نہیں یہ حالت؟ رات سوتے سوتے موبائل، صبح اٹھتے اٹھتے موبائل، نمازی کی نماز ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہو جاتی، نماز میں گھنٹی بج گئی، اب سلام پھیرنے کے بعد دعا سے پہلے موبائل نکال کر دیکھنا کہ بھئی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستو، مجاہدہ کرنا ہے، اور مجاہدہ اس زمانے میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، مجاہدہ اس زمانے میں سیدھا سیدھا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ ہوگا، گویا دل کی زمین پر حل چل گیا، اب ذکر کرو گے گویا اس پر پانی ڈل گیا، اب اللہ کا جو حکم اترے گا، جو حکم سامنے آئے گا، اس کا درخت موجود ہوگا انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا ربنا زدنا انفسنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں بلال منظر. حضرت کے پاس میں خوب آنا جانا تھا، بلکہ اس زمانے میں ان کے پاس صبح کا وقت بہت تھا تو حضرت کو خانقاہ لانے لے جانے کا کام ایک عرصے تک انہوں نے خدمت کی. حضرت کی سعادت ہے ان کی کہ ان کو یہ خدمت نصیب ہوئی. ان کو 3 دن پہلے فالج کا حملہ ہوا ہے اور دایاں طرف پورا معذور ہو گیا ہے. دعا فرمائیے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے. دعا فرمائیے اللہ سارے بیماروں کو روحانی جسمانی طور پر شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے. اور جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے. اور ہمارے حضرت مفتی صاحب مفتی خالد صاحب دامت برکاتہ ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ ان کے ایمان میں، عمل میں، صحت میں، ان کے فیض میں اللہ خوب برکت نصیب فرمائے، خوب برکت نصیب فرمائے. اللہ ان کے فیض کو عام کرے اور ہم جیسے سارے لوگوں کو ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.